پہلے شداد آیا، پھر نمرود آیا، پھر فرعون آیا، لیکن ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں یہ سارے کردار ہمیں ایک ساتھ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ مولوی صاحبان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ ماضی کے فرعون، شداد، نمرود اور ابو جہل کے قصے سنانے کے ساتھ ساتھ اپنی عوام کو موجودہ دور کے فرعونی کرداروں سے بھی آگاہ کریں۔ پتہ نہیں یہ کیسے کیا جاتا ہے، جو زکوٰۃ اور خمس کے نام پر تو خطبے دیتی ہے مگر ظالم کے سامنے خاموش ہو جاتی ہے۔ لوگوں پر پابندیاں لگانا بھی آسان ہے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو یہ کہنا بھی بہت آسان ہے، مگر حق کے لیے کھڑا ہونا اور ظلم کے خلاف بولنا یہی اصل دین ہے جو آپ لوگوں نے کہیں راستے میں کھو دیا ہوا ہے۔ جس دن ہم لوگوں نے ایم پی ایم این اے کے ساتھ تصویریں بنانے کی بجائے ان سے اپنا حق پوچھنا شروع کر دیا تو سمجھو ہم لوگوں میں شعور آ گیا ہے۔ عشق، الیکشن اور شادی سے پہلے جتنے بھی وعدے کیے جاتے ہیں انہیں ہم ہوائی فائرنگ کہتے ہیں۔ غریب عوام کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی غربت کا حل انہی لوگوں کے پاس ڈھونڈنے جاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ بیچارے غریب ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس ناکامی اور غلامی کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا غیر مسلم کے لیے تو جنت ہے اور مومن کے لیے امتحان ہے۔ دنیا ترقی کی طرف جا رہی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بھائی آخرت کی نشانی ہے۔ جن کو ہم جہنمی کہتے ہیں ان لوگوں نے اپنے معاشرے اور ملکوں کو جنت بنایا ہوا ہے، جبکہ ہم جنت کے دعوے داروں نے اپنے معاشرے اور ملک کو جہنم بنایا ہوا ہے۔ حاجی بننے کے لیے 16 لاکھ لگتے ہیں لیکن ایک اچھا انسان بننے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں لگتا، لہذا ایک اچھا انسان بننا ایک حاجی بننے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ جتنا مرضی آپ لوگ مسلمان کہلواتے رہیں، جب تک وہ کردار پیدا نہیں ہوتا جو قرآن کریم ایک مومن کا کردار بتایا جاتا ہے، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہم نام کے تو مسلمان ہو سکتے ہیں لیکن کردار کے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مسلمان تو ایک کردار کا نام ہے۔ کافروں کا بھی ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے جو ہمیں مسلمان کہتے ہیں، ورنہ ہم تو ایک دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ ایک دم ہم مر جائیں گے یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ دنیا کے تقریباً 1.5 سے 2 ارب مسلمان ایک سولر پینل نہیں بنا سکتے، لیکن جنت اور جہنم کے مشورے ایسے دیتے ہیں جیسے انہوں نے موت کے بعد آنے والی زندگی میں PhD کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہو۔ اللہ پاک کا مذہب اور دین امر اور محبت کا مذہب ہے۔ یہ جو ہمارے دلوں میں لوگوں نے مذہب کے نام پر نفرتیں پھیلائی ہوئی، یہ اللہ کے نہیں بلکہ شیطان کے بندے ہیں۔ مسجد میں صفیں سیدھی کرنے کے کر کے اور کندھے ساتھ ملا کر اور پاؤں بھی ملانے والے لوگ باہر نکل کر ایک دوسرے سے ہاتھ تک نہیں ملاتے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں لوگوں کی ڈھٹائی کا یہ عالم ہے کہ لوگ دیواروں کے کانوں سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ پاک کی نظروں سے اور فرشتوں کے قلم سے نہیں ڈرتے۔ جس قوم کی سوچ یہ ہو کہ پورے سال کے گناہ 1 مہینے میں معاف ہو جائیں گے تو وہ پورا سال ایمانداری اور دیانتداری سے کیوں گزارے گی؟ ایک مسلمان معاشرے میں ایک عیسائی مزدور مزدوری سے واپس آ کر اپنی پریشان بیوی سے کہتا ہے کہ پریشان نہ ہو، یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ گزر جائے پھر ساری چیزیں سستی ہو جائیں گی۔ ہمارے معاشرے میں ایک ایسی بھی مخلوق رہتی ہے جو اپنے بچوں کو تو یورپ بھیجنا چاہتی ہے جبکہ غریبوں کے بچوں کو وہ جنت بھیجنا چاہتی ہے۔ کچھ لوگ اتنے مذہبی ہوتے ہیں کہ جوتا پسند کرنے کے لیے بھی مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ غیر مسلم شراب پی کر بھی، غلط کام کر کے بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، جبکہ ہم مسلمان اچھے ہو کر بھی نماز پڑھنے کے بعد بھی ایک دوسرے کا حق کھا جاتے ہیں۔ ہاں